الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ساری کائنات کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ زمین، نہ آسمان، کوئی انسان دنیا میں نہ آتا. ساری کائنات کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تمام نبیوں کے وہ سردار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے اوپر احسان ہے کہ حضور نے ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ خود عمل کر کے بتایا ہے. اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور سیرت کے بیانات کو سننا چاہیے۔ سیرت کا مطلب بایوگرافی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے شروع ہوئی اور آپ کا بچپن کیسا تھا، جوانی میں آپ نے کیا کیا کیا، پہلی شادی کب ہوئی، آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا، مکہ مکرمہ میں آپ کے ابتدائی حالات کیا تھے، مدینہ منورہ کب تشریف لے گئے، کتنا زمانہ وہاں پر گزارا، کتنی شادیاں مزید حضور کی ہوئی، حضور کے جانثار صحابہ کون، کس کس نے کیسا حضور کا ساتھ دیا، حضور کا چلنا کیسا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، حضور کا بات کرنے کا انداز کیسا، کھانے پینے کا طریقہ کیسا تھا، آرام فرمانے کا طریقہ کیسا، سفر میں کیا معمول تھا، حضر میں اپنے وطن میں حضور کا کیا معمول تھا۔ اس طرح پوری کی پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بھی صحابہ نے بیان کیا ہے۔ حضور کی پیشانی کیسے تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کے دانت مبارک کیسے تھے، سر اور داڑھی کے بال کیسے تھے، حضور کی اونچائی کتنی، حضور کا جسم کیسا ملائم، سب کچھ صحابہ نے بیان کیا۔ تو ہمیں اس مہینے میں، ویسے تو پوری زندگی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہنا ہے، لیکن خاص کر اس ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ حضور کی ولادت ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ انگریزی میں بھی کتابیں مل جاتی ہیں، اردو میں بھی کتابیں مل جاتی ہیں، تیلگو زبان میں بھی مختصر چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں۔ دوسری بات، ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، قرآن شریف کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں جن کو بجا لانا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضور کا رائٹ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ چنانچہ سب سے پہلا حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ پر تو ایمان لاتے ہی ہیں کہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق، زندگی موت دینے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ پاک ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف اللہ کو مانتا ہو، رسول کو نہیں مانتا ہو، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔
مدینہ منورہ کے رہنے والے اکثر یہودی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن حضور پر ایمان نہیں لائے تو ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ جس زمانے میں جو پیغمبر نبوت کا اعلان فرماتے ہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا، ماننا، یہ ان کا حق ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی صرف اللہ پر ایمان لاتا ہے، حضور پر ایمان نہیں لاتا، وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور پر ایمان لائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے۔ اور دوسرے نمبر پر آخری رسول ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر آیا، اس سلسلے کو مکمل کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، یہی آخری رسول ہے۔ اب دنیا ختم ہونے کے قریب ہے بس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، آسمان سے نازل ہوں گے دو فرشتوں کا سہارا لے کر، سبز رنگ کی چادریں اوڑھتے ہوئے فجر کے وقت میں تشریف لائیں گے۔ دمشق کی جامعہ مسجد میں فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی، فوراً باہر سے آواز آئے گی کہ عیسیٰ مسیح آ گئے ہیں۔ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھائیں گے، پیچھے آ جائیں گے، حضرت کو بلائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بہرحال تو اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تو حضور کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانیں۔ حضور کے علاوہ اب کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے اور نہ آیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسیلمہ کذاب نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، صحابہ نے اس کو قتل کر دیا، جھوٹا نبی ہے۔ اس طرح مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ ابھی ماضی قریب میں مرزا قادیانی نام کے ایک شخص نے، پنجاب کے رہنے والے نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچا۔
دنیا کے اندر اس کے بہت سارے فالوورز آج بھی موجود ہیں۔ مرزا قادیانی کو حضور کے بعد نبی مانتے ہیں، جو کہ بالکل جھوٹا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ بہرحال تو حضور کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانیں۔ تیسرا حق حضور کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے افضل جانیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں تمام نبیوں کا مقتدا ہوں، تمام نبیوں کا امام، تمام نبیوں سے آگے چلنے والا ہوں، اور میرے اندر کوئی غرور نہیں ہے۔ تو حضور کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں افضل سمجھیں۔ نبوت کی جو صفت ہے، جو کوالٹی ہے نبی ہونے کی، اس کوالٹی اور اس صفت کے اندر سارے پیغمبر برابر ہیں، لیکن پیغمبروں کے آپس میں درجے ہیں۔ کوئی پیغمبر کسی پیغمبر سے زیادہ مرتبے والے، اور دوسرے پیغمبر سے اور زیادہ مرتبے والے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام میں ان میں پھر 10 اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، ان میں سے پھر 4 بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ ان 4 میں پھر سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو تمام نبیوں میں افضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ یقین رکھنا یہ حضور کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم حضور کو معصوم سمجھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے نام اعمال میں نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ کوئی خطا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور کو معصوم سمجھیں، کہ حضور بالکل معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ جان کر نہ انجانے میں۔ اور کبھی کوئی اجتہادی خطا حضور سے سرزد ہو گئی تو اللہ پاک نے اس کو معاف فرما دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں خود موجود ہے کہ حضور نے شہد کو کھانے سے منع کر دیا تھا، قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح چھوٹی موٹی باتیں ہو گئی حضور سے، لیکن اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور کو معصوم سمجھیں۔ اور صحابہ کا حق کیا ہے؟ یہاں پر بات آ گئی تو بتا رہا ہوں۔ صحابہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم صحابہ کو مغفور سمجھے۔ مغفور یعنی اللہ پاک نے تمام صحابہ کی مغفرت کر دی ہے۔ صحابہ معصوم نہیں، صحابہ سے بھی گناہ ہوئے، بڑے گناہ بھی ہوئے، چھوٹے گناہ بھی ہوئے، لیکن اللہ نے تمام صحابہ کو بخش دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام صحابہ کو بخش دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور کی پیروی کریں، حضور کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو
تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ کا حکم ماننا ہے اور رسول اللہ کا بھی حکم ماننا ہے. اللہ کی عبادت کرنا ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نماز پڑھنا ہے اللہ کے لیے، طریقہ کس کا اپنایا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وضو کرنا ہے، رسول کا طریقہ ہو. کھانا پینا رسول کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا شادی بیاہ ہر کام ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور جو آدمی حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے وہ حضور کا قریبی بن جاتا ہے. حضور کی اداؤں کو اپنا لینے والا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو اور نزدیکی کو حاصل کر لیتا ہے. خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو. حضور کا چلنا کیسا تھا؟ ہمارا چلنا بھی ویسے ہی ہو. حضور کا کھانے پینے کا طریقہ کیسا تھا؟ وضو کرنے کا طریقہ کیسا تھا؟ حضور نے بھی کاروبار کیا ہے، حضور نے بھی بکریاں چرائی ہے، مزدوری کی ہے، حضور نے بھی حکومت کا نظام چلایا ہے. انسان کو اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہر عمل کے لیے حضور کا کوئی نہ کوئی نمونہ ضرور مل جاتا ہے. اللہ نے حضور کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے. اگر ہم حضور کی سنتوں کو معلوم کرنا چاہیں ہر پہلو میں حضور کی سنت ہم کو مل جائے گی. ہر موڑ پر ہمیں حضور کا کوئی نہ کوئی عمل مل جائے گا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور کی پیروی کریں، حضور کی اتباع کریں. حضور کو فالو کیے بغیر ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری زندگی کامیاب اس وقت ہوگی جب کہ ہم حضور کی سنتوں کو اپنائیں. صرف فرائض کے پیچھے پڑے رہیں گے کچھ نہیں ہونے والا. صرف فرض نماز پڑھ لیا کچھ نہیں ہوگا. فرض کے اندر کمی نکل آئے گی، سنتوں سے سہارا مل جائے گا. سنت مؤکدہ ہے، عام سنتیں ہیں اور نفل نمازیں وغیرہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں رکھی ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فرائض کے اندر جو کمی ہو جائے تو وہ ان سنتوں اور نوافل کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جائے. صرف فرائض پر کبھی اکتفا نہیں کرنا ہے. بہرحال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور کی مخالفت نہ کریں، حضور کی تعلیم کو ہم اپوز نہ کریں. ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس عمل ہی کو ٹھکرا دینا، اپوز کرنا، آرگیو کرنا. یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک آدمی ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا، گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے. کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہو، رات کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے کے اوپر اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے،
پھر بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ آدمی داڑھی منڈا ہے، داڑھی کاٹنے والا ہے۔ طواف کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے اور داڑھی کاٹنے کا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ وہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی کی توہین کرتا ہے، حضور کی تعلیم کو اپوز کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، یہ اسلام کے اندر داڑھی کیسی چیز ہے، داڑھی میں آدمی ایسا لگتا ہے ویسا لگتا ہے، داڑھی کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے، تو وہ آدمی اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر عورتیں اسلام سے نکل چکی ہیں، نکل رہی ہے نہیں، نکل چکی ہے، کیونکہ جب ان کی لڑکیوں کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، تو رشتے دیکھنے والے سے کہا جاتا ہے اچھا لڑکا تلاش کرو، اچھا نوکری والا رہنا، فلاں رہنا، فلاں رہنا، ایسا بولتے ہیں۔ اور اگر وہ آدمی یہ کہے کہ ہاں نوکری والا ہے، سیلری بھی اچھی خاصی ہے، لیکن وہ داڑھی رکھتا ہے، تو وہ عورتیں فوراً کیا بولتی ہیں، یہ جو داڑھی والے ہم نہ نکو، داڑھی والا ہمیں نہیں چاہیے۔ توہین کرتے ہیں حضور کی سنت کی۔ جہاں حضور کی سنت کی توہین ہو گئی، اسی وقت وہ عورت کافرہ ہو گئی، اسی وقت وہ عورت کیا ہو گئی، کافرہ بن گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت میں وہ مومن ہو کر کے سوئے گا، صبح ہوگی تو کافر ہو کر کے اٹھے گا، اور ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت میں وہ آدمی مسلمان ہو کر کے باہر جائے گا، شام ہوتے ہوتے اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا کہ وہ کافر بن جائے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اللہ کیا، اللہ کے رسول کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، بالکل بیسک نالج بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کی سنت ہے ٹوپی رکھنا، نماز پڑھنا۔ کتنے سارے نوجوان ٹوپی نہیں اوڑھتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے کچھ نوجوان نماز پڑھنے آئے تھے، نماز کے بعد مجھ سے ملنا چاہا، ملاقات ہوئی، تو ان میں سے 2 نوجوانوں کو ٹوپی نہیں تھی۔ میں نے کہا اگلی جمعہ میں اعلان کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس 50 روپیہ بھی ٹوپی خریدنے کے لیے نہیں ہے، جاتے ہوئے نوجوانوں کی ٹوپی کے لیے امداد کرتے ہوئے جائیں۔ یہی الفاظ میں نے ان سے کہا۔ 5000 روپے کا پینٹ پہنتا ہے، 10,000 روپے کا ڈریس ہوتا ہے، 50 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتا۔ ٹوپی پہنیں گے ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے مجبوری، جلدی میں آدمی ٹوپی بھول کر کے آ گیا، حالانکہ ٹوپی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو صرف نماز کے وقت ہی رکھا جائے۔ ٹوپی تو 24 گھنٹے سر کے اوپر رکھنے والی چیز ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، صرف نماز کے وقت ہی رکھ لو، لیکن جیب میں تو رکھو۔ ٹوپی بالکل پہنتے ہی نہیں، بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ۔ کبھی کبھار پہن لیے، ورنہ ہمیشہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر سمجھایا جائے پیار سے تو ان کو بتایا جائے تو کہتے ہیں کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی کیا؟ خالی چڈی پہن لیے تو بھی نماز ہو جاتی۔ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک اگر کپڑا ہے، باقی کچھ نہیں ہے، نماز ہو جاتی۔ کیا پورے نکلال کا آ جاتی کیا؟ ٹوپی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ آپ ٹوپی نہیں پہنے، غلطی سے بھول کر کے آ گئے، نماز آپ نے پڑھ لی، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس پر آرگیو کرنا کہ ٹوپی پہننا ضروری ہے کیا ٹوپی نہیں پہنے تو نماز نہیں ہوتی کیا، اس طرح آرگیو کرنے سے اندیشہ ہے کہ اس کے دل سے
اسلام کا جو نور ہے، ایمان کا جو نور ہے وہ ختم ہو جائے۔ کس کو تم آرگیو کر رہے ہو؟ حضور کی سنت کے بارے میں آرگیو کر رہے ہو۔ تم سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہا؟ اگر کوئی غیر مسلم حضور کا کوئی کارٹون بناتا ہے اور وہ تماشا دکھاتا ہے، ہم اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تم کتنے ایسے ہو جو حضور کی شان میں روزانہ گستاخی کرتے ہو؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور کا حق یہ ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مخالفت نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جس راستے پر پوری امت چل رہی ہے اس راستے سے ہٹ کر اپنا الگ راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ وساعت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں مذاق ہرگز نہیں اڑانا، اور حضور کی تعلیمات کی مخالفت ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اگر سمجھ میں نہیں آتا کوئی مسئلہ، کوئی بات اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اسلام کے اندر فلاں مسئلہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، آرگیو نہیں کرنا ہے، مخالفت نہیں کرنا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، دنیا بھر کی جو کلچر ہے الٹی سیدھی، اس سے اسلام کو ناپنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسٹرن ویسٹرن کلچر کے مطابق اسلامک کلچر ہو تو اس کو پسند کریں گے، اگر اسلامک کلچر بالکل پرانا ہو اور ایسٹرن ویسٹرن کلچر سے میچ نہ کھاتا ہو پھر اس کو نام رکھنے لگتے ہیں کہ اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے۔ حالانکہ ہم دنیا میں آئے ہی ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اسلامک کلچر کو فالو کرنے کے لیے اور ایکسپلور کرنے کے لیے اور ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم آئے ہوئے۔ اور اسلامک کلچر دنیا میں ایسا کلچر ہے جس کو بیٹ کرنے والا کوئی کلچر ہے ہی نہیں۔ ویسٹرن ایسٹرن کلچر کا پورا نظام بگڑ چکا ہے، وہاں عورت ایک ہی عورت ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ایک ہی عورت ہے، وہ ماں بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے بچے کا، وہاں نام لکھا جاتا ہے ماں کا۔ یہاں اسکول میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے تو وہاں پوچھتے ہیں واٹس دا نیم آف یور فادر، باپ کا نام کیا؟ وہاں ماں کا نام پوچھا جاتا ہے۔ کیوں؟ باپ کئی ہیں، کون باپ ہے معلوم ہی نہیں۔ بالکل بگڑا ہوا کلچر ہے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے بالکل ان جیسے بن جاؤ گے، قرآن اور سنت کے مطابق آ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے، تبھی ہماری زندگی جا کر کے کامیاب ہونے والی۔ بہرحال، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں۔ کتنی محبت کریں؟ اپنے باپ سے بھی زیادہ حضور سے محبت کریں، اپنی ماں سے بھی زیادہ حضور سے محبت کریں، اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے زیادہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب
इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुझसे अपने बाप से, बेटों से और दुनिया भर के तमाम इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत ना रखता हो। सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह की हो और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में ज़्यादा हो। आज शादी का वक्त आता है, शादी ब्याह का वक्त आता है, उससे कहा जाए देखो भाई सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह में फ़लाँ चीज़ नहीं होना है, फ़लाँ चीज़ नहीं होना है, सुन्नत तरीका यह है। हज़रत मैं बिल्कुल तैयार हूँ सुन्नत के मुताबिक करने, अम्मा सुनते नहीं, बैका सुनते नहीं, हाथ में मेहंदी लगा ले आया ना बाप, तो क्या बैको की कैसा, नहीं हज़रत मैं सो गया था अम्मा लगा डाले। इस तरह की उल्टी सीधी बातें लोग करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रत्ती की बराबर मोहब्बत उसके दिल में होती, वो ऐसा ना बोलता। वो अपनी माँ के पैर पकड़ के उसको मनाता, रातों में तहज्जुद में उठ कर के दुआएं मांगता कि अल्लाह मेरी माँ का दिल बदल दे। अल्लाह ताला बदल देता, मांगने वाला है ही नहीं। और हुजूर का जो ख़ानदान है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं और हुजूर की औलाद हैं, औलाद की औलादें हैं, उन सब से भी मोहब्बत करना ये हुजूर का हमारे ऊपर हक है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक हमारे ऊपर हुजूर के दोस्तों से मोहब्बत रखना। हुजूर के दोस्त कौन? सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत हंज़ला, हज़रत अनस बिन मालिक, जितने भी सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम गुज़रे हैं, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा गुज़रे हैं, उन तमाम से मोहब्बत रखना ये हुजूर का हक है हमारे ऊपर, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। हम हुजूर को अपना दोस्त मानते हैं तो उनके दोस्तों से भी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। किसी एक सहाबी से भी हम दिल में कोई बैर रखते हैं, अदना से अदना सहाबी की शान में हम गुस्ताखी करते हैं, तो हुजूर से हम मोहब्बत का दावा हरगिज़ नहीं कर सकते। तमाम सहाबा से हमें मोहब्बत रखना है। तमाम सहाबा को ये समझना कि वो सिराते मुस्तकीम पर थे और अल्लाह ने उन सब की मग़फ़िरत फरमाई है और अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब को जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम नसीब फरमाया, क्योंकि तमाम के तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है, इतने बुलंद उनका दर्जा है। बहरहाल हुजूर का हक हमारे ऊपर यह है कि हम हुजूर से मोहब्बत करें और उनके घर वालों से भी करें और सहाबा से भी करें। और एक हक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर यह है कि हम हुजूर पर कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व ताला और तमाम के तमाम मलाइका युसल्लूना दरूद भेजते हैं अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, सल्लु अलैहि, उनके ऊपर रहमत की दुआ मांगो, व तस्लीमा और सलामती की दुआ मांगो। अल्लाह पाक ने खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि हुजूर के लिए रहमत की और सलामती की दुआ हम मांगा करें। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा
مجھ سے قریب وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا. دنیا میں جو آدمی سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب چلا جائے گا. وہاں پتہ چلے گا کہ کون کتنا حضور کے اوپر درود بھیجا کرتا تھا. اس لیے ہمیں روزانہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھا کریں. کم از کم صبح شام 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھنا ہی چاہیے، ورنہ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. بعض بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں 1,000 مرتبہ صبح کے وقت میں اور شام میں 1,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، بلکہ 24 گھنٹے درود شریف پڑھنے والے لوگ رہا کرتے تھے. بعض صحابہ نے آ کر کے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں، میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا اور اضافہ کر لو. اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آدھا دن درود پڑھوں گا، آدھا دن کچھ اور. حضور نے فرمایا اور اضافہ کر لو تو بہتر ہے. یعنی 24 گھنٹے بھی ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا. تو بہرحال یہ چند حقوق میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں. ہمارے اوپر حضور کے یہ حقوق ہیں. ان حقوق کو بجا لانا اور ادا کرنا یہ ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے، ورنہ ہم صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے والے نہیں بن پائیں گے. اسی وقت ہوگا جب کہ ہم حضور کا حق ادا کریں. جیسے کوئی باپ ہے، ماں ہے، اگر بیٹا اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرتا، باپ کا حق ادا نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی ایک غلطی وہ کرتا رہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ابھی یہ صحیح معنوں میں اپنی ماں باپ کو ان کا حق ادا نہیں کر رہا. اگر ادا کر رہا ہے تو کہیں پر بھی کمی نہیں آنی چاہیے. غلطی سے اگر کوئی بات ہو گئی، معافی مانگ لی، وہ بات الگ ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی اور حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.